انہوں نے اپنی نہایت عمدہ نثر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں علامہ کی شاعری کی عظمت دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تخلیق کائنات، ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شے موجود نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ شجر تھے، نہ حجر، نہ صحرا تھے، نہ سمندر، نہ حیوان تھے، نہ انسان۔ ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب بھو کا عالم۔ ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر تصور اپنی نمود کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے ابھرنے کے لیے پیش و تاب اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہمہ شوق رہتی ہے۔ اسی لذت تخلیق اور ذوق نمود نے انگڑائی لی۔ خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تموج پیدا ہوا، عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہ کائنات خاموشی سے ابھرنا شروع ہوا۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب کیفیت یہ تھی کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی۔ بلبلائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا، لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے، لذت رنگ تھے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے۔ کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی، اس بے نوری اور بے سوزی، اس بے کیفی اور بے رنگی پر نقش طراز ازل کا جی بھر آیا۔ اس کے پاس ساز و سامان کی کمی نہ تھی، صرف ایک ترکیب نو کی ضرورت تھی۔ اس نے فرشتہ میر سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیر کی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی، افتادگی تقدیر شبنم سے، اور ان اجزاء سے ایک مرکب تیار کیا، پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھری اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیے۔ فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکر آبی گل کو دیکھتے جو ایسے متضاد عناصر سے ترکیب پا رہا تھا۔ وہ آج تک ہر عنصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے، یعنی آگ کو آگ، پانی کو پانی، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی، یہ روشنی اور تاریکی، محبت اور عداوت، زہر اور تریاق، صلح اور فساد کا مجموعہ بالآخر بنے گا کیا؟ ہزار سال کی کرنوں کے بعد اس مشت خاک نے ایک متعین صورت اختیار کی، بکھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں، زمین کانپی، آسمان تھرتھرایا، چاند کا ساغر زرین چھلک گیا۔
ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے. فضا میں ایک شور اٹھا اور مسکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے، لو تمہارا ایک حریف تازہ بھی پیدا ہوا. فرشتے اس پیکر خاکی کو دیکھ کر محض حیرت تھے کہ بالآخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے. خلاق فطرت نے ان کا استحجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغ جہاں میں بھیج دیا، جہاں ہر شے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی. کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر سکے. آدم کے صحن چمن پر آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی. اسے اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی. اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیڑ وہاں ہونا چاہیے، یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے، اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے. وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم، ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے، جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کے مطابق ہونی چاہیے. آدم کے اس جواب پر صحن چمن سے دور سے ایک طرف سے بلند قہقہے کی آواز آئی جس میں ابلیسانہ سرکشی کی گرج محسوس ہوئی. فضائے چمن میں سناٹا چھا گیا. معصوم فرشتے سہم کر کونوں گوشوں میں جا چھپے. ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکت و صامت انگشت بدننا کھڑی ہو گئی. اس سکوت نے ایک دلکش آواز میں یہ کہتے ہوئے توڑا، یہی وہ اختیار اور ارادے کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی کی سربلندی کا موجب ہے. کشمکش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے، اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے، اور بربت ہستی کے خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مضراب سے. تم کائنات کی دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کو دیکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے. چاہے تو بدل ڈالے ہے چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے. اب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس پیغلے آب و گل میں وہ کون سی خوبیاں قوتیں ہیں جو خوبیاں بن گئی جس کی بنا پر اس کائنات میں یہ مقام عطا ہوا ہے. اس احساس سے ان کی نگاہیں تعظیم کے لیے جھک گئیں. آدم خرامہ نیچے اترا. اس کی جلوہ میں قطار اندر قطار اسے رخصت کے لیے ساتھ میں تھے. نسیم سحر کی طرح وہ آہستہ آہستہ ساتھ آ رہے تھے اور یہ نغمہ گا رہے تھے کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی. سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. تیری نوا سے اسے بے پردہ زندگی کا ضمیر کہ تیرے ساز کی فطرت نے لی ہے مضرابی.